نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 11 کی ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات ہم نے جو کل دیکھی تھی، نیک کام کے لیے نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ نیک ہونی چاہیے۔ دوسری بات، انسان کی بات کی تصدیق یا تکذیب اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے۔ یعنی بات تو کر لیتا ہے انسان کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، لیکن کیا وہ اپنے عمل سے سچا ہے؟ تیسری بات، کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات کہ قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اور چھٹی بات جو ہم نے دیکھی تھی، صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں کا اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ اور ساتویں بات، مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ بڑھتا ہے جبکہ منافق کا کم ہوتا ہے۔ اور آٹھویں بات، جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کے وقت بھی ان کو یاد رکھتا ہے۔ نویں بات، دین کے کاموں میں ہیلہ سازی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان اپنے من مانے مطلب نکال لے۔ 10ویں بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ صدقہ خیرات سے صرف آپ کو خیر نہیں ملتی بلکہ وہ خیر اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور 11ویں بات، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور 13ویں بات، علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اور 14ویں بات، عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہو۔ اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ جو سیکھوں گی اس پر عمل بھی ضرور کروں گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن اسے لوگوں نے اس کو تلاوت جو ہے کرنا ہی عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو۔ یعنی اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں تھا لیکن وہ قرآن پر عمل ضرور کرتے تھے۔ یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے گا اس کو اہل القرآن نہیں کہا جاتا، لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے نہ اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے۔ وہ چاہے قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست پڑھے جیسے کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی انتہا درجے کی درستگی کے ساتھ قرات کرتا ہو، لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں۔ تو بچوں کو اگر لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی پڑھیں یا کوئی صورت پڑھیں یا کوئی حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم بھی ان کو ضرور معلوم ہو۔ تو قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھا جائے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا کہ تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہے۔ اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے حروف کو مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ، یعنی اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا رکھتے ہیں، تو وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہیں۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے، نمازیں چھوٹی کریں گے اور قل هو اللہ پڑھ کے نماز ختم۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا۔
تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں وہ ضرور لے کر آتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پر جتنے بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، حیوانات ہے، چرند پرندے، مچھلیاں، پانی والی مخلوق اور خشکی والی مخلوق، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کا رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، تو اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق جو ہے مقرر ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہو چکا، یعنی اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا، یعنی رزق سے جو بھاگ جاتا ہے وہ رزق جو ہے انسان کو تلاش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا، اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم پریشان کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ہاں، پریشانی، فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ تو مستقر یعنی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ وہ مستودعہ یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو بھی زمین کے اندر سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپی ہوئی۔ تو کسی قبر میں کون ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کس کا رنگ کیسا ہے، کون ہے، نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو مستقر یعنی وہ جانتا ہے کہ کیسے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، کیا ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا کامل ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے، اور یہ علم اس کا صرف اس کے پاس نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، ہر علم جو ہے لکھا ہوا بھی ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں کیا ہے، حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعہ پر ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7ویں آسمانوں پر اوپر چلا گیا، یعنی 7 آسمان کے بعد پانی، اور پانی کے بعد اس کا عرش۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو، طریقہ بھی اچھا ہو۔ اچھی نیت یعنی اخلاص، اور اچھا طریقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ اس سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو مانتے نہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے، ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو پھر وہ اس سے چھین لے تو یقیناً انتہائی نا امید اور بے حد ناشکرہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر وہ اس سے چھین لے، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دیں، تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگ جائے گا۔ یہ انسان کا حال ہے، اور میرے ساتھ
ایسا کیوں ہوا کہ مجھے ہی تکلیف دی گئی، یعنی انسان تکلیف میں ایسا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائے تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے اس پر کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر تکبر ہوتا ہے۔ تو انسان کا حال کیا کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا ہے، تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری۔ حالانکہ انسان کی زندگی میں دن رات آتے رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکلے تو عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں بھی آزمائش آ گئی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے وہاں سے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی اور جیل خانے سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ جب اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف والے حالات آ جائیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری نہ کریں۔ ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا، نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش و بہت بڑا اجر ہے، یعنی اجر کبیر ہے، جنت الفردوس ان کے لیے جو صبر کر کے اچھے عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار ہیں، بیماری میں بھی بھوکے ہیں، ذہنی اذیت ہے، پریشانی ہے، تو جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی حال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ تو ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نئے معنوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ وقت بھی نکل جائے گا، جیسے اچھے دن نکل گئے یہ بھی نکل جائیں گے، اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی، تو جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی تھی کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے مقام کو یاد دلاتے ہوئے آپ کو کانفیڈنس دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کثرت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوتے ہیں کہ فوراً ہی پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں، چونکہ میرے ساتھ یعنی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو گھر کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کیسے کریں، یعنی گھر میں ہم اتنا زیادہ پھنسے ہوتے ہیں۔ تو نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دیا، اللہ نے آپ کو یہ راہ دکھا دی، اس کام کے لیے چن لیا، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھیں اور اس پر فوکس کریں، اور باقی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو ٹیک کیئر کریں دن اور ان کو درست معاملات کو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو کیا یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم بھی جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے تم بلا سکتے بلا لاؤ، اگر واقعی تم سچے ہو۔ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، تو یہ ہے یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس الہ نے اتارا ہے۔ تو یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔
جو آخرت قبول کر صرف دنیا میں فوکس کیے ہوئے ہیں، پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بی بی کہلانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھے تاکہ ان کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں۔ کیونکہ دین والوں کو لوگ جو ہے ٹرسٹ ان کا ہوتا ہے، تو بعض لوگ دین کی آڑ لیتے ہوئے تاکہ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں، پھر اس کے پیچھے وہ اپنے مذموم نیتوں اور ارادوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کتاب ہدایت سے انٹریکشن ہو جاتا ہے، اور کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یا آیات میں سے وہی چیز پڑھ کے بتاتا ہے، اور پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی ملی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے اور وہ شک میں نہیں رہتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ حق آنے کے بعد اپنا طرز عمل کیا کرنا چاہیے کہ فوراً ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس پر بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گڑے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا، یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے نافرمانی ہی نہیں، یعنی جو اس نے فرمائی ہی نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں وہ کہہ دینا، یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسدون کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں، دوسروں کے بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اپنے خیال سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکا جا سکے۔ تو یاد رکھیے، دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے، خود بھٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھٹکانے کا بھی۔ آخر میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ اس سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں، یہی لوگ آخر میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی خیبات کہتے ہیں دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت آتی ہے، یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت وہ چیز اوپر سے آ جاتی ہے، انسان کو آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہے اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اسے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ اکڑنے والا اور بہانے والے لوگ جو ہے، بہکانے والے لوگ، دوسری طرف بالکل اس کے متضاد عاجزی اختیار کرنے والے لوگ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح، دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑا؟ یعنی تم کو جو بات سمجھ نہیں آئی، اور سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کو اس قوم میں سے بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام کو لوگوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ اس کے ماننے والوں نے بھی کیا کہا کہ
کہ تمہارے فالوور یعنی تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں، کیونکہ وہ غریب ہیں، بہت زیادہ کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں تھا ان کا، تو وہ کیا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو نکال دو تو ہم جو امیر لوگ ہیں، رتبے والے لوگ ہیں، پھر تمہیں مان لیں گے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ کس کی تعلیمات تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہوگی، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی میرے دلائل کو دیکھو، میرے مقام، میرے مرتبے کو دیکھو، اللہ نے نبوت مجھے عطا کی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جو ایمان ہے بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا۔ قارون جو تھا کیا تھا، کتنے بڑے خزانے تھے اس کے پاس، کتنے بڑا عہدہ تھا اس کے پاس، لیکن بلال حبشی کیا تھے؟ ایک غلام تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے۔ تو یہ سٹیٹس ان کو کس نے دیا؟ دین نے دیا۔ تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے یا کوئی مقام نہیں یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر آپ کو برا مان لے، اللہ کی نگاہ میں بچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مقام جو ہے وہ خسارہ نہیں ہے اس میں۔ یعنی بعض لوگ دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوتے ہیں، جو حقیقت نہ سمجھے کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یعنی اگر میں ان ماننے والوں کو دور ہٹا دیتا ہوں، یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے، ان کو میں دور ہٹا دیتا ہوں، تو پھر اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ یعنی کھل کر بتا دیا میرا مقصد دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ تو داعی دین کو پوری طرح کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو وہ پیش کر رہا وہ سب سے بڑا سچ اور حق ہے، اور ان کو ان مادی اور کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق، ایمان، عبادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ کس چیز کا وعدہ دیا جاتا تھا؟ قیامت کا، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ دیکھیں وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ قیامت نہ آ جائے، کتنے جاہل لوگ تھے۔ نوح نے کہا در حقیقت اسے تو تم اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اگر تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی عذاب آ گیا تو ٹالے بھی نہیں ٹلے گا۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ تو بات وہی تقدیر کا مسئلہ ہی ہے۔ جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے اللہ ظالم نہیں ہے، کسی کو ہدایت سے پکڑ کر روکے گا نہیں۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم جاہل ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں ہم غلط گمان نہ کر دیں۔ اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں
تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، آپ کہتے ہیں اگر میں نے گھڑ لیا تو میرا جرم مجھے پر ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس میں سے بے تعلق ہو۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کریں، سفارش نہ کریں، یہ سب کیا ہے؟ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور یہ جو ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال جو تھی تبلیغ کی تھی، اور اس میں ماننے والے تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سرداران اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ یعنی دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تم کشتی بنانے بیٹھ گئے ہو، یعنی تم بڑے ہی بن گئے ہو۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ پھر جو ان سے قریب تر لوگ تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے پر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے تھے اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمیں بھی کیا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، ان کے اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور اس کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور خیر کس میں ہے؟ جو لوگوں سے ملے، کسی کو کسی بات پر یعنی روکے، اور یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائے، اور ایسے لوگوں پر یعنی اپنے مشن پر وہ ثابت قدم رہے، لیکن لوگ اس کو جھٹلائیں، اس کو پریشان کریں، لیکن اس پر کیا کرے؟ وہ صبر کرے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی قرآن کی جب ان پر وحی نازل ہوئی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو ابو سفیان جو تھے یعنی وہ بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن بعد میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن اپنا وہ مشن جاری رکھتے رہے۔ اور ایک وقت آیا کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے جو خالد بن ولید تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے، اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ جلد ہی تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا، تندور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا یعنی نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ یعنی تندور سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی ہے، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین اپنا پانی اگلنے لگی، اور کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم تھے جو وہ ایمان لائے تھے، اور ان کو کشتی پر سوار کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ 950 سال کی طویل کمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اور رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے ہم کیا کرتے دروازہ بند کر دیتے، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے، لیکن اس کی جو ہے ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر ہی پانی کا برتن بھی ڈھانکنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانک دو، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا آتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے۔ جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں وہ گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے، اس لیے ہر چیز پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔
یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے اس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلائی ضرور آئے گی. اس لیے ہر کام کرتے ہوئے اور بسم اللہ کہہ دیں، عادت بن جاتی ہے. ہاں انشاءاللہ. اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلے گی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا. اے میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ. وہ کشتی لوگوں کو لیے جا رہی تھی، جبکہ ایک ایک بوجھ پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. تو اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، یعنی وہ نہیں ماننے والوں میں سے تھا. اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گی. وہ کس کا سہارا لے رہا؟ وہ پہاڑ کا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا. ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا. اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا. اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا. اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے. یعنی پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب یہ سب ڈوب گئے، یعنی جتنے بھی نافرمان لوگ تھے سب مر گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے زمین پانی جو ہے وہ نگل لے. اور نگلنا کیا تھا؟ یکدم یہ تھا پانی خشک ہو گیا. یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے، آہستہ آہستہ رشتہ رشتہ وہ نیچے چلا گیا. سب ایک دم نگل دیا اس نے. اور اے آسمان زمین پانی مزید پانی برسانے سے رک جا. اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، پانی اندر چلا گیا، زمین خشک ہوگی، فیصلہ ہو چکا. اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی. اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ اپنے بیٹے کے لیے. یعنی خون کے رشتے بھی تب بھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو. تو اصلی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، لیکن کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل جو ہے اچھے نہیں. تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو. آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر ہوں گے. اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد، جو دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں گے. جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو ان کی والدین کا بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے ہیں. اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دی اور وہ اپنی دنیا میں لگے رہے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی. تو یاد رکھیے انبیاء کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا. کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آنے والی. تو ہاں اگر ایمان ہوتا اور 7 برے عمل تھے تو پھر جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے لوگ، تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے نکل بھی سکتے ہیں. لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں نکلنے کا کوئی کام نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ نسب میں قریب تر ہوں گے یا نہ ہوں. قیامت کا دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو آخرت میں بھی اس کے لیے تقوی شرط ہے. نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ایسی بات کرنی چاہیے تھی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، تو میں تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی یہ ہوتے ہیں پیغمبر کتنی جلدی رب پر فوراً انہوں نے توبہ کر لی رب سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات میں، اس پر توبہ میں کرتا ہوں.
کہا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، یعنی قوم عاد، قوم سمود کی طرح، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کشتی پر صرف ایمان والے بچے، لیکن ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا، پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں سے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا، اور پھر ایمان والے بچے۔ تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کبھی ایمان والوں میں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتہ ہے ہدایت کس کو دینی ہے۔ ہمیں تو مانگتے ہی رہنا چاہیے، اس پر یعنی استقامت بھی ہونی چاہیے اور دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تفصیلی واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لہٰذا آپ صبر کیجئے، کیونکہ انجام کس کا ہے؟ پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ، سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ان میں آپ بھی صبر سے کام لے۔ یہ مخالفتیں جو ہے وہ اس پر کیا کرنا ہے؟ یہ پیغمبروں کی آزمائش ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے، لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہو گیا۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یعنی وہی دعوت جو نوح علیہ السلام نے دی تھی، یعنی تمام انبیاء کی دعوت کیا رہی ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید پر۔ اور اے میری قوم میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ یعنی استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اسے اے اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئیں تو یہ معنی بنتا ہے الگ الگ دونوں میں، پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑ دینا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے توبہ استغفار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ نوح میں بھی آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یقیناً میں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی اور پریشانی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، تاکہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائے، رحمتیں برس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کیا چاہیے؟ ہاں، توبہ استغفار کی کثرت کر دے۔ ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کی کتاب دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں، تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم اپنے معبود نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نہیں کہتے کہ مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ تم ہی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں اس سے بیزار ہوں، اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ یعنی اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، دیکھیں اتنا یقین، اتنا ایمان انہیں اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات کہتے ہیں، اگر کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنے فوراً ہی اپنے پینترا بدل لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے، چھوٹے ہوں
یعنی کسی کو بھی وہ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. تو اگر وہ یعنی کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر وہ کسی کا یعنی برا چاہنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقصان پہنچانا چاہتا یا فائدہ پہنچانا چاہتا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں اس کو پہنچا سکتی. پھر اگر تم منہ موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا. یعنی یاد رکھیے نیک اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نجات کا باعث ہوتی ہے. یعنی پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی؟ اللہ کی رحمت سے. آپ کتنی بھی محنت کر لیں کسی پروجیکٹ پر اس میں کامیابی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے. تو اس بات پر سوچئے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں چاہے نیک کام کی کوشش ہو بارآور نہیں ہوتی. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم نتیجے تک پہنچتے ہیں. اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا, اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی. یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا, سرکشوں کے پیچھے چلے رہے. تو جو کوئی اپنے رب کا انکار کر کے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا, پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی, قیامت کے دن بھی. سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم ہے. اور سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں صالح علیہ السلام کی کیا ڈیمانڈ تھی, وہ بھی کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ حق کا. یعنی اللہ کو, اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ تعالیٰ کی. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا, چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو. یقیناً میرا رب بہت قریب ہے, قبول کرنے والا ہے. یعنی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر اور قوم کا یعنی بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے, انہی کے اندر سے ہوتا ہے, اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی کہا گیا. اور ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی, کیا تم ہمیں اسے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی وہ کہنے لگے کہ صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں اور کا سہارا تھا. یعنی وہ ان میں بہت بریلینٹ انسان تھے اور وہ نہ ماننا چاہتے تھے کہ اس کو چھوڑنا چاہتے تھے اور حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ بار بار جو تھے یہ بات کرتے تھے. اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تو مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے, چنانچہ اسے چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے, اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا. یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف نہ لے جانا. اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. انہوں نے معجزہ مانگا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کے لیے معجزہ اونٹنی کی شکل میں بھیجا جو چٹان سے برآمد ہوئی تھی. نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا وہ اونٹنی کا. تو ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی ہے, تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو. یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید آپ بھی توبہ کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہنچیں جو ایک شخص نے کاٹی تھی لیکن پوری قوم پر الزام آیا. کیوں کاٹی؟ یعنی ایک نے اونٹنی کو مارا لیکن الزام جو ہے پوری قوم کا پر آیا کیونکہ سارے ہی چاہتے تھے. تو یہ بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے, چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو لیکن دیکھا جاتا ہے کہ دل میں کیا ہوتا ہے. تو یہاں ساری قوم یہ چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے, سارا ہمارا پانی
پی جاتی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ پانی ہمارا سارا پی جاتی ہے، ہمارے لیے یہ عذاب ہوگی، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی، اب وہ ان کے لیے آزمائش ہوگی تھی، تو پیغمبر نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو جب ایک بندے نے غلط کام کیا، سب نے اس کی تائید کی، تو سب بھی مجرم قرار پا گئے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا اس کو قاتل کو روکتا نہیں، تو وہ اس کے پر جو ہے وہ بھی قرار پاتے ہیں کہ وہ بھی قاتل ہی ہیں۔ تو بعض مجرمانہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے۔ ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے لیے فیورٹ ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے تو ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم ساتھ نہ دیں ظالم کا، خاموشی اختیار کریں اور دل سے اس کو برا جانیں، کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے، یعنی جیسے پرندے گرتے ہیں مر گئے، یعنی ایسے ہی زلزلے سے یہ سب کے سب جو تھے وہ مر گئے تھے، گویا ان میں سے وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو دوری ہے سمود کے لیے، اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا ساتھ ہی، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی، ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یعنی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے مہمان نواز تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری فرشتے لے کر آئے تھے۔ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں، وہ فوراً ہی کیا کیا، ایک بچڑا جو ہے بھون کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور ایک رات ہے۔ مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے اور صدقے کا تصور بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں، کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ کرتے ہیں یا مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ سب آپ کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی مانگنے آیا اس کو صدقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ مہمان نوازی کرنا بھی صدقہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو جب دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا، ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی پھر جب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں شک ہوا کہ کوئی ہمیں یعنی مہمان کے علاوہ کوئی اور لوگ نہ ہوں، یعنی مہمان جب کھائے پیے نا تو مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، یعنی وہ شک میں انہیں خوف محسوس ہوا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں، راستے میں تمہیں بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھی، انہیں وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی، تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعنی ٹینشن ان کی ختم ہوگی جب انہوں نے یہ بات کی اور برے ارادے سے نہیں آئے، تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو یہ ریلیکس ہو گئے اور فرشتوں نے بچے کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، یعنی عام بعض روایت کے مطابق وہ 80 یا 90 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 100 سال تھی، یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور
اور ہم جو ہیں یعنی جوان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی کہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت تک جو ہے کھڑے ہو کر اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. تو اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. کون سی دعا ہے؟ کسی کوئی پڑھتا ہو؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تیرا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما. تو عبادت کا مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے، تو کثرت کے ساتھ آپ اچھی اچھی عبادت بھی کریں اور لمبی لمبی دعائیں بھی کریں. اور بلکہ سارا دن جتنی بھی پورا دن جو ہے یعنی ہمارا روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں جتنی بھی آپ دعائیں کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی جو ہے دعا کبھی رد نہیں کرتا. تو جب دیکھا ہے ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ میں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا. اس کی بیوی کھڑی تھی سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی؟ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے. یعنی فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پر حیرت زدہ ہو کہ اہل بیت نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. بلا شبہ وہ بڑا قابل تعریف و بڑی شان والا ہے. جب ان سے خوف دور ہو گیا، اسے خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کیسا غم تھا لوگوں کا کہ انہوں نے یعنی دل میں خوشی بھی تھی لیکن خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرنا شروع کر دیا، بلکہ قوم کے لیے ان کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گئے کہ ان کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں خیر نکل آئے. انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر توجہ کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی تو اس کے بعد خوشخبری آ گئی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا. اے ابراہیم اسے منہ موڑ لو، حقیقت یہ کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا، یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے. یعنی فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا، اب عذاب ہو کر ہی رہے گا، ٹلے گا نہیں. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا، ان کے آنے سے تنگ دل ہوا اور اس نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے دوڑے ہوئے ان کے پاس آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوان کی شکل میں آئے تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے. مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. یہ کون کہتا تھا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم میں جو حضرت تھے ان کو یعنی ان کے نبی جو تھے وہ کہہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح کی تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح کی تھی. تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ہوا کہ ان کی قوم جو ہے ان کے ساتھ بدکاری نہ کرے، کیونکہ وہ بدکاری کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہا تھا. تو یاد رکھیں اس کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں شاید میرے اندر کوئی غلطی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر شاید کوئی غلطی ہے، لیکن نہیں. بعض کا کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہشات میں وہ اندھے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی سے بڑے برے کام کیا کرتے تھے. لوط نے کہا میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں. لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا.
یعنی ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا جو غفلت کی نیند سو رہے تھے. بہت سارے لوگ ساری رات جاتے ہیں تو برے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن فجر جب قریب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقرر کیا تھا کہ صبح کا وقت مقرر کیا تھا. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے پر کی نوک پر یہ بستی اٹھائی اور اوپر سے اٹھا کر نیچے پٹک دی، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پر آ گئی. انہوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا. ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا. ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے. آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں. یعنی ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ دین کی دعوت دی. اور یہ خطہ ظالموں کا خطہ بن گیا تھا. یعنی مکہ والوں سے بہت دور یہ زمین نہیں تھی، وہ اپنے سفروں میں ڈیڈ سی کے آس پاس اس ویرانی کو دیکھتے تھے جو قوم لوط کا علاقہ تھا. ان کی نگاہیں دیکھتی تھی اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوا تھا. تو اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی شامت آ سکتی. یہ سارے واقعات دراصل کن کے لیے سنائے گئے؟ مکہ والوں کو سنائے گئے کہ پچھلی قوموں کا اگر یہ انجام ہوا ہے تو اب تم بھی اگر اپنے نبی کو جھٹلاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا انجام بھی ان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے. تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. اب یہ دیکھیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں شعیب علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو کے آگے نہیں جھکنا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو. زمین میں فسادی بن کر ڈھنگا نہ کرو، یعنی نہ تول کے کم کرو نہ گن کر کم دو. فساد پھیلتا ہے ظلم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا. تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ جوابی انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ ضرور کریں گے. تو لڑائی جھگڑے فساد ضرور شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی ایک جائز پروفٹ ہی کافی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا جو حق نہ رکھتا ہو وہ درست نہیں ہے. یعنی جو مال اللہ نے تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. برکت ہے، چاہے تھوڑا بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ تم پر ظلم کر کے ناحق مال حاصل کرے. لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتا ہے کہ جب وہ مال بیچنے لگتا ہے تو ناجائز طریقے سے بھی جو ہے نفع کماتا ہے. تو قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے آیا تو اس کو کہاں خرچ کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو، یعنی تھوڑا مال پر وہ راضی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے، لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پر پریشان رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال یعنی نصف دن پہلے چلے جائیں گے، اور ان کا حساب کتاب ہی نہیں. جن کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب کتاب اتنا ہی زیادہ ہوگا. انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں گے کریں؟ یعنی بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے. یعنی اب نماز کا تانا ان کو دے دیا. یہ اس دور سے ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو، فراڈ جو ہے وہ نہ کرو، یہ تو پھر ہمارا نفع کہاں جائے گا.
یعنی ہم فراڈ نہ کریں گے، ایسے ہی بیچتے رہیں گے تو نفع کیسے حاصل ہوگا؟ تم بڑے اچھے یعنی نوبل بنتے ہو، بڑے ویل ایجوکیٹڈ بنتے ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ مولوی بن گئے ہو، اس طرح کی نصیحتیں وہ کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں تو اس نے مجھے اپنی جانب سے اچھا رزق عطا کیا، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی نبی بھی ہو، اللہ کا رزق بھی رکھتا ہو، تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے، لیکن توفیق اس کی مدد سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، نہ اپنے اوپر نہ اسباب پر۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلی قوموں کے پیغمبروں کے حالات و واقعات سے اپنی قوم کو نصیحت کی، اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ قصے سنا کر واقعات کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا جو ہے وہ فیصلہ کروایا جائے۔ دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے، فالو کرنے کے لیے، یا عبرت کا نمونہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں، جنہوں نے برا کیا ان کے انجام جو ہے ہمارے جو ہے برے کاموں کو چھوڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ انسانی نفسیات کے لیے بہت قریب ترین چیز ہے۔ تو اپنے رب کی بخشش مانگو، پھر اسے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ یعنی بچوں کو بچپن سے تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے کہانیاں سنانی چاہیے جو قرآن سے ثابت ہے، سچ قبولیت ان کے اندر آ جائے، تاکہ یعنی جھوٹ سے ان کا نفرت ہو جائے، سچ کو ماننا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں۔ اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل ہدایت لینے کے لیے راغب نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں، پھر اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار مکہ ابو طالب کے ڈر سے ہی حملہ آور ہونے سے رکے ہوئے تھے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میری بربادی تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہوگا تو انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان آپ دیکھیں کتنا کمزور ہے، اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اگر اس کو وہ سوئے گا نہیں تب بھی مر جائے گا۔ اور دیکھیں یہ چیخ کیا چیز ہے، تو یعنی وہ بھی اگر ایک حد سے اوپر ہوگی، اوپر لیول پہ ہوگی تو تب بھی انسان مر جائے گا۔ تو گیا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے، سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس کی طرح ہلاک ہوئے سمود۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری چیز پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی ان کے معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔
اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے، جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوگے، اور اس میں اس کو آواز بھیجنا اور آواز نکالنا ہوگا، یعنی سانس لینا بھی، چلانا بھی، اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنے جیسا ہوگا۔ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلانا پڑے تو وہ بھی چل پڑے گی۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کے رب چاہے۔ یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں جو وہ عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس نے سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس گناہ سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرانا نہیں، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، دین کتنا بھی مشکل ہو، نجات اسی کے اندر ہے۔ ظالموں کی طرح میلان نہیں رکھنا چاہیے، ان کے اعمال پر راضی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نماز قائم کر دیں دین کے دونوں طرف میں، اور رات کی چند گھڑیوں میں بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر کا بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی نماز ادا کرے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹتا ہے اور دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے مردوں کے لیے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہماری مسجدوں میں بھی عورتوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجدوں میں جائیں۔ تو کوئی نماز چھوڑتا ہے؟ دیکھیں نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ کتنے درجات بلند کرتا ہے۔ فرض نماز کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ چھوڑیں، اس کے علاوہ نفل پڑھ سکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تو اس مشکلات پر اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا۔
تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یعنی تمام لوگوں کا ایک طرح کا دماغ نہیں دیا گیا، ایک طرح کی سوچ نہیں دی گئی، یہ نیچرل چیز ہے۔ ایک دوسرے کے وہ جو ہے ان کے دماغ مختلف ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کی اسی کی وجہ سے جو ان کے اوپینین ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سب غلط راستے پر چلیں گے تو سب ہی پکڑ میں آ جائیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یعنی ان سارے واقعات کا مقصد اس سال میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں بار بار قرآن میں آتے ہیں، بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ تسلی دلانے کی بات ہے، نیکی چھوٹی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عربی ہی جو ہے اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اس کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے ضروری تھے۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی۔ کون سی کہانی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں ایک واقعہ بیان کیا، کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج کو، ایک چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے تھے۔ یعنی خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، دوسرا ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ غمگین کرنے والا ہوتا ہے، تیسرا ایک خواب جو بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں۔ تو اچھا خواب آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں میں بیان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا نہ رات کو، یعنی رات کو بھی وہ غمگین کر کے چھوڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار بائیں طرف تھتکارے تو کسی سے بیان بھی نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بائیں طرف تھتکارنا ہے، جیسے تھو تھو تھو، اس طرح سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ خواب چونکہ ہمارے دل پر بوجھ بن جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنا دے، ایسے ہوتا ہے نا، برا خواب دیکھا تو ہم گھبراتے رہتے ہیں، یہ کسی کو سنا دے، اس کی پتہ نہیں کیا تعبیر ہے۔ نہیں، صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا جو شر ہے وہ دور ہو جائے گا۔
اور یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا. باپ ایک عالم تھا, اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. تو یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے, ریسرچ بتاتی ہے کہ جیلسی جو ہے قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے, اپنے ہی بہن بھائیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں. تو بعض اوقات اپنے ہی دوستوں کے اندر, اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے. اگر دل میں سے خیال ہی آیا ہے تو اللہ کے سے فضل مانگ لے اور اسے باہر نکل آئے, لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں یا مکر یا ہیلا بازی شروع نہ کریں. اس پر پکڑ ہے, یعنی دل کے خیال پر پکڑ نہیں ہے بلکہ اس کے عمل پر پکڑ ہے. اس نے کہا, اے میرے چھوٹے بیٹے, اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھائیوں کی طرف اس کے لیے غیبت نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ نصیحت کر رہے تھے. تو جب کسی شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو برائیاں لمبی چوڑی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ مختصر انداز کے لیے کہہ دینا چاہیے کہ محتاط رہنا. ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے. جب حاجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور حادثہ سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا بھی لازم ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پر, آپ کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے بلکہ دل میں قباحت محسوس کرتے ہیں, تو کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں, تو آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے, دل میں چھپا کر رکھیں. لیکن نعمتوں کو اس وقت چھپانا نہیں چاہیے. دین بھی ایک نعمت ہے, اس کا اظہار کرنا چاہیے. جب نعمت مل جائے تو حسد کا ڈر نہ ہو تو بیان کر دینا چاہیے, اور بہت تفصیلات نہیں بیان کرنی چاہیے. یعنی میرے بزنس میں اتنے ہزار کا پروفٹ ہوا اور میں نے یہ انویسٹ کیا, ایسے مجھے پروفٹ ہوا, اتنی تفصیلات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح نعمت کا صرف زبان سے نہیں اظہار کیا جاتا, عمل سے بھی اظہار کرنا چاہیے. شکر ادا کر کے, اس مال میں سے صدقہ خیرات کر کے, یا علم ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹ کر, لوگوں کی ضرورت پوری کر کے حرص رکھنی چاہیے. یعنی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آگے بڑھیں, بتائیں اس کو, اور اگر کہ میں جانتی ہوں کہ اس طرح سے یہ جو ہے کام آسان ہو سکتا ہے, یعنی ان کے لیے رہنمائی کرنی چاہیے. اور ایسے نہیں کہ آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا, آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا, اور آپ اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا, جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا اور ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا. یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. یعنی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے. جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیار ہیں, حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں. یقیناً ہمارے والد کی واضح غلطی پر ہیں. یعنی وہ بھائی جو ہے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ 2 ماؤں کی اولاد تھے, ایک میں 10 بچے تھے اور ایک میں 2 بچے تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین سکے 2 بھائی ہیں, اور باقی جو ہے 10 کا جتھا تھا. عام طور پہ اس طرح کے رشتوں میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں, بہت یہ نیچرل بات ہے. اور جو پیغمبر کی اولاد ہے ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی تھے. یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جو 10 کا جتھا تھا وہ بھائی تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو, تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. یعنی ابھی جو کرنا ہے کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, لیکن جان بوجھ کر جو غلطی ہے اس کی توبہ نہیں ہے, یعنی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو, اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یعنی جو بڑا بھائی تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے, کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اب وہ ابا جان کے پاس آ گئے ان کو ساتھ لے جانے کے لیے, تو ابا جان جو ہے اجازت نہیں دے رہے, حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی بچوں کا عام انداز ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بلیم دیتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھانے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ تو ہم پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے.
کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اسے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر واقعی سے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے تھے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے اور رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہیں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا، سو میرا کام اچھا صبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی دیکھیں ان کا ریئیکشن آگے سے کیا تھا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہوگی، اولاد کے درمیان حسد ہے۔ جب گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے اعراض برتنا پڑتا ہے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ بچے قصوروار ہیں، بعض کا نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اب جو ہے یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اس پر خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کہا میں صبر ہی کروں گا اس پر۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے تھوڑی ہی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والے تھے، یعنی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مالک نہ آ جائے اور اس کا جو نفع ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یا وہ چوری کا مال سمجھ کے ہمیں نہ پکڑ لیں۔ تو مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے اسے کچھ سکھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی بلا شبہ بظاہر تکلیف تھی، گھر سے دوری تھی، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے، جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں کی گئی، بلکہ بظاہر حالات تکلیف دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا جہاں پہ انہیں بہت کچھ سکھانا مطلوب تھا۔ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یعنی اسے باتوں کی تعویل سکھا دی گئی۔ تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اس کو میچور کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ماں باپ کے زیر سایہ پلنے والا بچہ اتنا عقل مند نہیں ہوتا جو ان کے بغیر پلا ہوتا بچہ، تو وہ بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا، ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ دیا اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے ایسا ٹھکانہ دیا یقیناً فلاں نہیں پاتے۔ یعنی احسان کا بدلہ اس طرح دوں؟ یعنی ایک مالک نے اس کو ٹھکانہ دیا، وہ کہتا ہے میں اپنے مالک کے ساتھ یعنی غداری نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے۔ یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بات ہے جس کے لیے مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یعنی اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اپنے اندر نیت کا، ارادوں کا، نیکی کا خلوص پیدا کریں۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یعنی یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت جسے لسٹ کہتے ہیں، جس میں صرف اپنے جذبات کی تسکین مذکور ہوتی ہے، یعنی وہ اعلیٰ کار بناتے ہیں، اور جب مطلب پورا نہیں ہوتا، سب کو پتہ چل جاتا ہے تو الزام دوسرے پہ دھر دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو محبت کے اظہار کے روپ میں بے روپی ہوتی ہیں اور انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اور بعض کا ایسے عام زندگی میں بھی دیکھیں تو مرد جو ہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو لبھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وعدے وعیدے کرتے ہیں، لیکن جب مطلب ان کا پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ بالکل بھی اس کے اپنانے کو تیار نہیں ہوتے. اس یوسف نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچوں میں سے ہے. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. یعنی یہ عزیز مصر کا قول تھا تو جو اس نے اپنی بیوی سے کہا. لیکن بعض مرد اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو برا کرتے دیکھتے ہوئے بھی برا نہیں کہتے، کہہ ہی نہیں سکتے. بلکہ یوسف اسے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے. وہ کر بھی کیا سکتا تھا، اس نے یہی کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی طلب کر لو. اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی، یقیناً ہم ضرور اس کو سری گمراہی میں دیکھتی ہیں. تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا، یعنی جو اب مصر میں باتیں پھیل رہی تھیں، تمام عورتوں کے منہ پہ یہی بات آ رہی تھی کہ یہ اس نے غلط کیا، اب اس نے سب کی دعوت کر دی. اسے جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا کہ وہ میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں تو انہیں پیغام بھیجا، ان کے لیے تقیہ دار مجلس منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی. اور یوسف نے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا اللہ کی پناہ یہ انسان ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کرتی تھی، میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا تو میں اسے حکم دیتی ہوں کہ ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. یعنی کتنی بے باکی سے انہوں نے برائی کا جو ہے ارتکاب کیا. اس نے کہا اے میرے رب قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہے. یعنی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کو چھوڑنا پسند کیا، قید کو پسند کرنا شروع کر دیا. اور اگر تو نے اس کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں اس کی جانب مائل ہو جاؤں گا. یعنی یہ یوسف علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اگر میں ان کی فریب کاریوں میں پڑ گیا تو میں بھی جاہل ہو جاؤں گا. چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی. اس کا فریب اسے دور کر دیا گیا، یقیناً وہ سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازمت قید کر دے. اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، یقیناً میں نے اس کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں. یعنی علم کی نسبت کس کی طرف کی انہوں نے؟ اللہ کی طرف کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھایا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت محنت کی ہے، میں نے تو یہ اپنی محنت سے ڈگری حاصل کی، ہم کہتے ہیں نا اکثر. تو یاد رکھیں واضح و نصیحت میں دوسرے کو بور نہیں کرنا چاہیے، مختصر واضح و نصیحت ہونی چاہیے، محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے. تو اس کی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ آپ جو ہے یہ، یعنی انہوں نے ایک مختصر سی بات کی ان کے ساتھ کہ میں اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دے دیا. اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی کتنے پیار سے انہوں نے قید کے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، لیکن ان کو اپنا کہا. تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا ٹرسٹ پہلے قائم کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں. پہلے اس کو پیار کرتے ہیں، بڑا میرا پیارا بیٹا ہے،
کہ فلانا میرا کام کر دے، ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو بالکل ویسے ہی انہوں نے پہلے ان کے ساتھ پیار سے بات کی ہے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے؟ نہایت زبردست ہے، تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہنے والا ہے، یعنی اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے کہا اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 9 سال تک قید خانے میں رہا، تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 14 سال، یعنی یہ لمبی آزمائش تھی، چاہے 9 سال ہو چاہے 14 سال، لیکن یہ بہت کڑی آزمائش تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کی صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی۔ تو اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک کر دوڑ پڑتا، اور اگر اذکرونی عند ربک والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل کے اندر نہ ٹھہرے ہوتے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سرداروں مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا پریشان باتیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ یعنی کہ اتنے بڑے بڑے خواب بتانے والوں کو بتایا گیا لیکن کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا۔ اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ یعنی جس کو خواب بتائی گئی تھی، جس نے یعنی آقا کے پاس رہنا تھا، یوسف اے نہایت سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ اب یوسف کے پاس پہنچ گئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں اس کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں ایک کام کہا تھا، تم نے تو میرا کام ہی نہیں کیا، میں کیوں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں۔ لیکن انہوں نے 7 ہی تعبیر بتانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو گے تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، تو جو تم نے اس کے لیے پہلے جمع کیا تھا اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اے میرے پاس اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب اس کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اتنے سال قید رہنے کے باوجود تب تک انہوں نے، جب تک ان کے کردار پر الزام ثابت نہیں ہو گیا تو تب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ یعنی کردار انہوں نے پاک صاف کر کے وہاں سے جیل سے نکلے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ اب اس کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن الزام لگا دیا جاتا ہے گھروں میں، یا بعض کا بیویوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس پر کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ایک صبر کے ذریعے
ہم اپنے الزاموں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اسے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ تو پیغمبروں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، خیانت کار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیانت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمانداری نصیب عطا فرمائے، ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرمائے، قرآن پڑھنا آسان فرمائے، ذکر اذکار کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنی محبت عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، پل صراط پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اس دنیا میں ہی دھو دے، اس طرح دھو دے جیسے میل کچیل سے اللہ تعالیٰ سفید کپڑا ہم دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس طرح سے پاک صاف کر دے، دلوں کو روشن کر دے، ہمیں اپنے قرآن کی روشنی ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر بھلائیاں ڈال دے، ہمیں غیبت اور ریا والے جو لعنت ہے اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو تو شفاؤں میں بدل دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔